بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ میرے استاد محترم میاں خان صاحب ہیں۔ یہ پنڈ سلطانی سے بلانگ کرتے ہیں اور 73-74 میں نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے پرائمری اسکول مٹھیال میں، چوتھی اور پانچویں میں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پرانی یادیں کیا ہیں، اس شعبے میں کس طرح آئے، اساتذہ کے کیسے کہاں کہاں رہے، ان کے جو شاگرد ہیں وہ اس وقت کن کن عہدوں پہ فیض ہیں، کہاں کہاں کام کیا ہے انہوں نے، کون کون سے اسکولوں میں انہوں نے تدریس کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ جی جناب محترم استاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب بیسیکلی تو آرمی میں جانا چاہتا تھا۔ میرا میٹرک کے بعد ارادہ جو تھا وہ یہ تھا کہ میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں، لیکن میرے ایک بڑے بھائی صاحب پہلے سے فوج میں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یار فوج میں تو میں ہوں، آپ ٹیچنگ کے شعبے میں چلے جائیں تاکہ مقامی طور پر یا گھر میں بھی کوئی آدمی دیکھ بھال کرنے والا ہو۔ تو میں تو بضد تھا، لیکن انہوں نے خاموشی سے میری وہ درخواست دے دی نارمل کا کورس کرنے کی، پی ٹی سی کا۔ تو اس وقت مجھے داخلہ مل گیا۔ داخلہ جو ملا وہ بڑے عجیب طریقے سے ملا کہ جب ہم گئے نارمل اسکول لالہ موسیٰ میں انٹرویو دینے کے لیے، تو وہاں صرف ایک میں اور میرے ساتھ ایک اور ہمارے گاؤں کے استاد تھے۔ ہم دو بچے ایسے تھے جو بغیر کسی سہارے کے تھے۔ باقی جتنے بچے بھی گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی بڑا، کوئی سرپرست، کوئی نہ کوئی موجود تھا۔ 150 بچے کا داخلہ ہونا تھا اور کم و بیش 400 بچہ تھے موجود تھا وہاں پر۔ تو ہوا یہ کہ میں تو ڈسہارٹ ہو گیا کہ بھائی ہمیں کون پوچھے گا ادھر، کیونکہ جو صاحب انٹرویو کے لیے آئے تھے ان کے دفتر میں ایک آدمی اندر ہوتا تھا، وہ کہتا تھا جی یہ ملک شمس آباد کا رکا ہے جی۔ دوسرا اندر داخل ہوتا تھا، وہ کہتا تھا یہ جی ملک علی یار خان کا رکا ہے جی۔ تیسرا جاتا تھا، وہ کہتا تھا یہ جی پیر صاحب مکھڈ کا رکا ہے جی۔ تو ہمارے پاس تو نہ کوئی رکا تھا، نہ کوئی ہمارے ساتھ بڑا آدمی تھا۔ تو میں تو ڈسہارٹ ہو گیا کہ مجھے کب داخلہ ملے گا ادھر۔ تو اس ساتھی سے بھی کہا، لیکن وہ تھوڑا مجھ سے سیانا تھا، اس نے کہا یار آج آئے ہیں تو اب پورا آخر نتیجہ دیکھ کر جائیں گے۔ اتنے میں ہماری قسمت جو جاگی وہ ایسے ہوا کہ تقریباً 12 بجے کے قریب وزیر تعلیم صاحب کا کہ سیکٹری تعلیم صاحب کا ٹیلی فون آیا اس افسر کو کہ جو بھرتی کرنے ہیں آدمی، جن کا انٹرویو لینا ہے یا جو رکھنے ہیں، ان کی عمر 17 سال سے کم اور 21 سال سے زائد نہ ہو۔ جب یہ بات ہوئی تو اس وقت اکثریت جو تھی وہ 21 سال والے یا اس سے اوپر کے تھے، چھوٹی عمر کے کم تھے۔ بڑی ان لوگوں نے کوشش کی، لیکن افسر نے کہا کہ بھائی میں بھی تو ملازم ہوں، آپ سیکٹری تعلیم کو یا وزیر تعلیم کو منا لیں تو میں رکھ سکتا ہوں، ورنہ میں نہیں رکھ سکتا۔ جب اس نے جواب دیا تو سکول خالی، لوگ واپس جانے شروع ہو گئے، سکول خالی ہونا شروع ہو گیا۔ تو میری اس وقت عمر 17 سال کچھ ماہ ہو گئی، مجھے ٹھیک یاد نہیں ہے، لیکن میں نے 16 سال کی عمر میں میٹرک کیا تو 17 سال اگلے سال میں نے اس میں نارمل میں داخلہ لے لیا۔ تو اتنی میری 17 سال عمر ہوگی۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے 150 آدمی رکھنا تھا اور بقایا جو بچے تھے وہ تقریباً 120 کے قریب تھے۔ تو ہم تو سب سلیکٹ ہو گئے، ہمیں انہوں نے وہ دے دیا اپنا فارم کہ اس کو آپ فل کر دیں اور آپ یہ سامان لے کر 1 ستمبر کو حاضری دے دیں۔ ہم نے اگست میں ادھر گئے تھے انٹرویو کے لیے، 1 ستمبر کو ہم نے حاضری دے دی۔ تو پھر
جب ہم کورس کر رہے تھے تو اس وقت مجھے اپنے استاد یاد آتے تھے کہ میرے استاد جو تھے فلاں استاد ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. تو میں نے چاہا کہ بھائی میں کم از کم میرے اندر کوئی اگر غلط روایت ہے تو اس کو میں نکال دوں اور میں ایک اچھا ٹیچر بن کر سامنے آؤں اور اچھا ٹیچر بن کر نمونہ پیش کروں. مختصر کورس ہوا، رزلٹ ہوا، میں پاس ہو گیا، اور اس کے بعد تقریباً 2-4 ماہ کے بعد میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی. پہلی میری اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ ادھر ہماری علاقہ چھچ میں ایک گاؤں ہے، کاغذی طور پر فورمیلیس اس کا نام ہے، اور ویسے عام زبان میں پرملی ملاس وہ کہتے تھے. وہاں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی. تو سنگل سکول اس وقت تھا، ٹیچر میں ادھر ایک ہی استاد تھا. تو میں وہاں چلا گیا. جب میں گیا تو پہلے مجھے یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ بچے سب پشتون ہیں اور میں پنجابی ہوں، زبان کا تھوڑا مسئلہ ہے، بھئی کیا کروں گا. تو میں نے ایک 5ویں جماعت کا جو بڑا سر رکھا تھا اسے بلایا اور اس سے کچھ سکول کے متعلق باتیں پوچھی، پشتوں میں کیا کہتے ہیں. اس نے مجھے بتایا، ایک دفعہ وہ مجھے بتاتا گیا تو مجھے وہ پشتو تقریباً آتی گئی، اور میں نے اس کی ہمت سے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. تقریباً ادھر میرا پیریڈ تھوڑا ہی گزرا تھا، کیونکہ جو استاد ادھر سے گیا تھا وہ وہاں کا مقامی تھا. اس کو بطور سزا ادھر انہوں نے بھیجا تھا فتح جنگ کی طرف. تو اس نے دفتر میں رابطہ کیا اور اپنا تبادلہ جو ہے وہ پھر اسی جگہ پر کرا دیا. تو میں نیا آدمی تھا، مجھے وہاں سے اکھیڑ کر ادھر فتح جنگ بھیج دیا. میں رضامند اس بات پہ ہو گیا کہ چلو جی بچے تو پنجابی ہوں گے نا، ادھر پشتون بچے ہیں، مجھے مسئلہ پیش آتا ہے، وہ پنجابی ہوں گے، میرے ہم زبان ہوں گے، میں ان کو اچھے طریقے سے پڑھا سکوں. پھر میں نے تحصیل فتح جنگ کے گاؤں جھنڈیال میں تقریباً 2.5 سال تک پڑھایا. وہ بچے میری زبان اچھی طرح سمجھتے تھے اور میں بھی انہیں اچھی طرح جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں پڑھاتا رہا. 2.5 سال کے بعد میں نے ویسے سوچا کہ بھائی اب مجھے بھی کہیں گھر کے نزدیک جانا چاہیے. تو میں نے ایک درخواست دے بھیجی کہ میرا تبادلہ کر دیا جائے. دفتر والوں نے یہ مہربانی کی کہ انہوں نے ایک آدمی جس کے خلاف شکایت تھی شین باغ کلاں میں، ادھر وہ سنٹر تھا اور سکول جو تھا وہ گڑھی تھا، گڑھی نہیں، ہاں گڑھی نہیں، گڑھی متنی نہیں، اس کا نام کیا تھا جی، پنڈ 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 کوئی نام تھا، مجھے اب نام بس ہوش نہیں ہے. اچھا، ٹیری چوہان، ٹیری چوہان یہ کالا چٹا پہاڑ کے دامن میں ہے شمال کی طرف. ادھر میری ٹرانسفر کر دی گئی. تو میں نے سوچا بھائی میں تو گھر جانے کے لیے درخواست دی تھی اور یہ دفتر والوں نے مجھے اچھا گھر بھیجا ہے، میری ادھر پہاڑوں میں ٹرانسفر کر دی ہے. چلو وہاں پر بھی میں 1 سال تک کام کرتا رہا. اس کے بعد مٹھیال سکول میں ڈی او صاحب نے ایک چھاپا لگایا تھا جس میں کچھ استاد جو تھے وہ موقع پر موجود نہیں تھے. تو ان کو ڈی او صاحب نے ٹرانسفر کرنا چاہا. تو میں نے بھی اپلائی کر دیا کہ اگر ان کو ٹرانسفر کیا جائے تو پھر مجھے وہاں بھیج دیا جائے. تو انہوں نے مہربانی کی مجھ پر اور پھر وہاں سے انہوں نے مجھے مٹھیال ٹرانسفر کر دیا. مٹھیال میرے اپنے علاقے کا سکول تھا. میں نے کوشش یہی کی کہ بھائی یہ بچے جو ہیں یہ بھی ہمارے اپنے بچے ہیں، ہماری قوم کے بچے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے پڑھایا جائے. تو مٹھیال کی تاریخ میں ایک دفعہ میں نے پہلی جماعت پڑھائی
وہاں پر ہمارے ایک استاد محمد اشرف خان صاحب مرحوم و مغفور، ان کے 3 بچے میں نے پہلی جماعت میں داخل کیے، تو پھر ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، استاد ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ میں نے ان کو پہلی پڑھائی، دوسری پڑھائی، تیسری پڑھائی، چوتھی پڑھائی، 5ویں پڑھائی، حتیٰ کہ جب میں نے ان کو 5ویں میں پڑھایا تو اس سال ہمارے 5 طلباء کا وظیفہ ہوا تھا۔ وظیفے کے امتحان میں ہم نے انہیں شامل کیا۔ ہمارے 5 طلباء کا وظیفہ ہوا، تو مٹھیال کی تاریخ میں 1929 کا غالباً سکول بنا ہوا ہے۔ مٹھیال کی تاریخ میں نہ پہلے کسی سال 5 بچوں کا وظیفہ ہوا تھا، اور نہ آج تک کسی یعنی کسی سال 5 بچوں کا وظیفہ ہوا ہے۔ اس سال ان بچوں کا وظیفہ ہوا تھا، اور وہ محمد اشرف صاحب ہمارے جو استاد تھے، ان کے 3 بیٹے جو ہیں وہ کمیشن میں سلیکٹ ہوئے، اور آج کل وہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ میری ان سے ملاقات نہیں ہے، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میجر ہیں، کرنل ہیں، کیا ہیں، لیکن وہ تینوں نے کمیشن لیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے بہت سے استاد شاگرد جو ہیں وہ اعلیٰ مقام پر ہیں۔ ایک بچہ مجھے یاد ہے، وہ اس وقت MBBS ڈاکٹر ہے، اور بہت سے آرمی میں ملازم ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ تو مٹھیال میں نے تقریباً 11 سال تک تعلیمی خدمات سر انجام دی۔ اس کے بعد میں نے اپنی ترقی کے لیے درخواست دی، اور PTC سے EST کا گریڈ مجھے گورنمنٹ ہائی اسکول بسال میں دیا گیا۔ پھر بسال میں تعلیمی خدمات انجام دیتا رہا تھا۔ ہاں، بسال کی بھی ایک مزیدار تاریخ ہے کہ جب میرا آرڈر بسال میں ہوا تو اس وقت بسال میں جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ ہماری گاؤں کے دوسمند خان نامی ہیڈ ماسٹر تھے۔ انہوں نے ایک ٹیچر کے ذریعے میری طرف پیغام بھیجا کہ بھائی ان کو کہنا کہ 8ویں کو آ کر ریاضی پڑھائے تو آئے، ورنہ نہ آئے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ بھائی میں 14 سال پرائمری اسکول میں 2+2 4 پڑھا رہا ہوں، اور 8ویں کی ریاضی تو اچھی بھلی ریاضی ہوگی، پھر میں میٹرکس آرٹس ہوں، میں ریاضی کیسے پڑھاؤں گا؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجھے چیلنج کیا تو میں نے اس کو چیلنج سمجھ کر قبول کر لیا، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں جاؤں گا بھی اور پڑھاؤں گا بھی۔ جب میں بسال ہائی اسکول میں پہنچا تو انہوں نے کیا کیا کہ تینوں سیکشن سے جو فیل شدہ لڑکے تھے 8ویں کلاس کے، وہ ایک سیکشن میں ڈال کر اس سیکشن کی ریاضی مجھے دے دی۔ پھر میں نے اپنے پیسوں سے ایک ریاضی کی کتاب لی اور اس کا خود مطالعہ شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ جتنی بھی مشقیں تھیں وہ میں نے پہلے خود حل کی۔ میں اس قدر تیاری کرتا تھا کہ اگر کوئی بچہ اس قسم کا سوال کرے تو اس کا کیا جواب ہوگا، تو میں اس کے بارے میں بھی سوچ کر جاتا تھا۔ جو میں نے پڑھانا ہوتا تھا وہ پہلے میں گھر میں تیار کر کے جاتا تھا، اور وہاں جا کر میں پڑھاتا تھا۔ اور دوسمند صاحب ہیڈ ماسٹر جو تھے، وہ جب ریاضی کا پیریڈ لگتا تھا تو وہ دائیں بائیں کھڑے ہو کر سنا کرتے تھے کہ کیا پڑھا رہا ہے۔ جب دسمبر آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں یا ان کو کبھی سوال لکھایا بھی ہے؟ تو میں نے کہا جی کورس کچھ تھوڑا سا رہتا ہے، میرا خیال ہے کہ کورس مکمل ہو جائے تو پھر میں ان کی ریویژن کروں گا۔ تو یہ انہوں نے میری رہنمائی کی کہ انہوں نے کہا نہیں، اب وقت تھوڑا ہے، آپ ساتھ ساتھ ریویژن بھی کریں۔ تو لہٰذا میں نے پھر تھوڑا آگے پڑھانا اور تھوڑا پیچھے سے ریویژن کرنا یہ شروع کر دیا۔ تو اس سال جو مڈل کا امتحان ہوا، اتفاق رائے سے ریاضی کا پرچہ بھی نہایت مشکل آیا تھا، لیکن جب رزلٹ آیا تو اس وقت اسی ہیڈ ماسٹر نے مجھے مبارک دی اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو۔ میں نے کہا جی کس چیز کی مبارک؟ کہنے لگے اس چیز کی مبارک ہے کہ آپ کی کلاس 2 نمبر آئی ہے،
جو اے سیکشن ہے وہ منظور حسین شمیم صاحب کے پاس تھا، اس میں ریاضی سے 5 لڑکے فیل ہوئے تھے، اور جو بی سیکشن ہے وہ تھٹے کے ہمارے ایک استاد تھے، ان کے پاس تھا۔ اس بی سیکشن میں ریاضی سے صرف 1 لڑکا پاس ہوا تھا، اور جو سی سیکشن مجھے تمام فیل شدگان کا دیا ہوا تھا، وہاں سے صرف 7 لڑکے فیل ہوئے تھے۔ اس لیے ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے مبارک دی کہ آپ کی کلاس جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، اور آپ کا یہ پہلا موقع تھا پڑھانے کا۔ پھر جب میں نے دوسری دفعہ پڑھایا تو ہیڈ ماسٹر نے نتیجہ سناتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ تمام کلاس پاس ہے، اور اس کا سہرا جو ہے یہ میاں خان کے سارا ہے، کیونکہ اس نے بڑی محنت سے اس کو پڑھایا ہے، جس وجہ سے یہ پوری کلاس پاس ہو گئی ہے، اور میں اسے انعام دیتا ہوں۔ تو دوسرے سال اسی ہیڈ ماسٹر نے جس نے مجھ پر یہ قید لگائی تھی، اسی نے مجھے اپنے ہاتھ سے انعام دیا۔ 34 استاد اور تقریباً 600 طلباء اس وقت سکول میں موجود تھے، اور اہل علاقہ بھی موجود تھے، اور گورنمنٹ ہائی سکول ٹوبہ دومیل کے ہیڈ ماسٹر بھی موجود تھے، جن کی موجودگی میں مجھے دوسمن صاحب نے انعام دیا۔ اور پھر وہاں سے میں ٹرانسفر ہو کر پنڈ سلطانی اپنے گاؤں میں آیا، ادھر میں پھر پڑھاتا رہا۔ تو یہاں پر بھی مجھے زیادہ تر انگریزی پڑھانی پڑی، کیونکہ جو بھی بچہ داخل ہوتا تھا چھٹی میں، عوام کا مطالبہ تھا کہ جی انگریزی جس سیکشن کی انگریزی دیں گے آپ میاں خان کو، میرے بچے کو اس سیکشن میں داخل کرنا۔ تو یہاں پر تقریباً ہمارے مڈل سکول تھا تو 6 سیکشن تھے، 2 سیکشن ہر ایک کے، چھٹی کے، 7ویں کے، 8ویں کے۔ 6 میں سے 4 انگریزیاں جو ہیں وہ میں پڑھایا کرتا تھا، اور 2 انگریزیاں جو ہے محترم اسلم حیات خان صاحب پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ جب وہ لوگ ضد کرتے تھے تو اسلم حیات خان کہتے تھے یار کہ یہ انگریزی بھی آپ ہی لے لیں، یہ انگریزی بھی آپ ہی لے لیں۔ تو اس طرح میری بھی عمر تھی اس وقت پڑھانے کی، تو میں تقریباً پڑھاتا رہا، اور پورا دن ہی انگریزی، جس طرف سے آؤ انگریزی کا پیریڈ ہے، انگریزی کا پیریڈ ہے، میں پڑھاتا رہا۔ پھر اس دوران یہاں کی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک اے یو فتح جنگ کے تھے جو جنگ میں موجود تھے، وہ فتح جنگ جب تھے اس وقت وہ ادھر دومیل میں امتحان لینے لیے آئے تھے، اور ہمارے ایک استاد کے وہ کلاس فیلو تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلو جی وہ ہمارے گاؤں میں آئے ہیں تو ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ جب میں گیا ادھر ان کے پاس ملاقات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جی کیا پڑھاتے ہیں ادھر پنڈ سلطانی میں؟ میں نے کہا جی میں انگریزی پڑھاتا ہوں 8ویں کو۔ تو کہتے ہیں جی، وہ جو دوسرا ساتھی ان کے ساتھ تھا اس کو کہتے ہیں جی کل پھر انگریزی نہیں پرچانا؟ تو انہوں نے کہا جی انگریزی نے پرچا کے چلو جی کل ذرا ٹائٹ کر دینا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ٹائٹ کر دینا، تو میں نے کہا کہ بے شک جی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ جتنا ٹائٹ کر سکتے ہیں کر دیں۔ تو وہ جو سپریڈنٹ تھا اے یو صاحب، وہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی جان لوگ منتیں کرتے ہیں، اور آپ اتنے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ جی بے شک میری طرف سے آپ ٹائٹ کر دیں۔ میں نے کہا کہ میں نے جی سال بھر ان کو پڑھایا ہے، اپنی طرف سے میں نے انہیں بہت اچھی طرح پڑھایا ہے، اب اگر یہ فیل ہوتے ہیں تو بے شک ہو جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نرم کر دیں، بے شک آپ ٹائٹ کر دیں۔ اور پھر میری یہ بات کہنے پر دوسرے دن اس نے خاص کر پنڈ سلطانی کے بچوں کے پیپر جو ہیں وہ چیک کیے، تو پھر اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں آپ پر بہت مطمئن ہوں، بہت خوش ہوں، آپ نے بہت اچھا ان بچوں کو اختیار کیا ہے، آپ کے بچوں کے پیپر بہت اچھے تھے۔ تو اس سال ہمارے سکول میں انگریزی میں سے صرف 3 بچے فیل ہوئے تھے، تقریباً اب مجھے اچھی طرح یاد تو نہیں ہے لیکن 40-45 بچے کلاس میں تھے، جن میں سے 3 بچے فیل ہوئے تھے۔ پھر پنڈ سلطانی سے میں نے مزید ترقی کی، اور ایس ایس ٹی کے گریڈ میں
میں ٹورنال گیا، وہاں پر بس میں نے حاضری دی، اس کے بعد میں نے ایڈجسٹمنٹ کرائی گورنمنٹ ہائی اسکول ٹوبہ دومیل میں، اور پھر میں تقریباً 8-10 سال ادھر ہی پڑھاتا رہا گورنمنٹ ہائی اسکول ٹوبہ دومیل میں، اور یہاں ہی سے میں ریٹائر ہوا 2009 میں۔ ناظرین، یہ تھے میرے استاد محترم میاں خان صاحب، جو آج میں کچھ ہوں انہی کی وجہ سے ہوں۔ ان کی تعلیم، انہوں نے مجھے جو درس دیا، اسی کی بدولت آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اٹیک 2 نیوز کو اپنے تاثرات قلم بند کرائے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔